جس کے خلاف، کیونکہ وکلا کمیونٹی نے پچھلے 9 سالوں سے اس کی مخالفت کی ہے. ہمیں ججز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے آپ ہائی کورٹ کے جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو ایلیویٹ کرائیں سپریم کورٹ، اور اگر پھر آپ کے پاس سیٹیں بچتی ہے تو 2 یا 10 ایڈ ہاک ججز لے آئیں. لیکن اگر آپ منصوبے کے لیے ایڈ ہاک ججز لے کر آئیں گے اور آپ یہ بہانہ بنائیں گے اپنے ٹینیور کے آخری ہفتے میں کہ جی بہت زیادہ پینڈنسی ہے تو اس لیے ایڈ ہاک ججز لا رہے ہیں، تو اب پاکستان کا بچہ آپ کے پروگرام کو سمجھتا ہے. ہم یہ پلان کسی بھی طور پہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہمیں یہ سپریم کورٹ کو یرغمال بنانے کا پلان ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے جو جسٹس قاضی فائزیزہ صاحب اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں، وہ اس طریقے سے اپنی اکثریت منوائیں گے اور فیصلے ریورس کرائیں گے اور سب سے مقبول جماعت پی ٹی آئی کو بین کریں گے. تو جن لوگوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو توڑ سکیں گے تو ان کے خواب ادھورے رہ گئے. اب جو یہ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بین کر سکیں گے، تو میں ایک بات بہت واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی تھی، پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی رہے گی، لیکن انشاءاللہ یہ کہیں کہ نہیں رہے گی. آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ کسی کا باپ ہی نہیں لگا سکتا پی ٹی آئی کی پابندی. انہوں نے بڑی کوشش کی نا کہ یہ پی ٹی آئی کو توڑ سکیں گے. انہوں نے پریس کانفرنسز کرائی، انہوں نے اغوا کیا، انہوں نے چادر اور چاردیواری کی پامالی کی، انہوں نے آئین توڑا، قانون توڑا. آج ہم پھر اسی جذبے سے، اسی مضبوطی کے ساتھ ہاتھ میں کالا جھنڈا لیے سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھے ہیں. تو یہ ہمارا جذبہ تو نہیں توڑ سکتے. جذبہ تو نظریے سے ہوتا ہے، اور یہ جو سمجھتے ہیں، یہ جو ان کو لوگ تھے وہ بکاؤ مالتے ہیں. ہم نظریے کے لیے کھڑے ہوئے، ہم دکھائیں گے کہ یہ جو پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے آزاد کرایا تھا، اس کو ہم کیسے بچائیں گے. یہ انہوں نے ہمارے لیے آزاد نہیں کرایا، نہ کسی عدالتی فیصلے پہ یہ پاکستان وجود میں آیا. ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا خون ہے، اور ہم پاکستان کو کسی بھی طور پہ نقصان نہیں دیں گے. اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ آپ نادرہ چوک سے یہاں تک جوتا اتار کر، آپ کے ساتھ مرد حضرات تھے، سب جوتے پہنے ہوئے تھے، آپ ایک لیڈیز اور اس گرم زمین پہ چلنا، اس کی وجہ؟ میرا نا پاؤں اڑ گیا تھا تو میرے لیے پھر جوتے میں آنا مشکل ہو گیا تھا. آگے سے پولیس کی جو 4 موبائلیں تھی وہ ہمارے پیچھے ہوئی تھی، اور وہ ہر 2 منٹ بعد ہمارے آگے آ کر ہمارا راستہ روک رہی تھی. تو اس لیے ہم نے رکنا تو نہیں تھا، تو میں نے جوتے نکال کے میں باغ کرائی. لیکن سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھی ہوں، جس نے جو مرضی کرنا ہے کر لے. آئین کی بالادستی ہوگی، قانون کی بالادستی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اپنے پاکستان کو بچائیں گے. ہمیں کوئی وفاداری نہ سکھائے، نہ ہم ان کی غداری اور بغاوت کی سرٹیفکیٹوں کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے. یہ کون ہوتے ہیں ہمیں غداری اور باغی کہنے والے؟ اگر سچ بولنا غداری ہے تو ہاں ہم غدار ہیں، اور اگر حق کے لیے آواز اٹھانا بغاوت ہے تو ہاں ہم باغی تھے، ہم باغی ہیں، اور ہم باغی رہیں گے. لیکن ہم پاکستان کے لیے کھڑے رہیں گے. آپ نے جو مرضی کرنا ہے، ہم سے جو پہلی والی نسل تھی، شاید وہ آخری نسل تھی جنہوں نے اپنے سر آپ کے آگے جھکا لیے تھے. ہم آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے، ہم پاکستان کے لیے بات کریں گے، ہم آواز اٹھائیں گے، ہم جواب مانگیں گے، لیکن ہم آپ کی باتوں میں نہیں آئیں گے. آپ نے جو مرضی کرنا ہے کر لے، آپ نے جو دل میں آپ کے چاہتا ہے وہ کر لے. ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. ہم صرف آئین کی بات مانیں گے، ہم قانون کی بات مانیں گے، اور ہم آپ کے سامنے ڈٹے رہیں گے خون کے آخری قطرے تک. اچھا بتائیے گا کہ آپ کا یہ پریشر جو ہے کیا سپریم کورٹ لے پائے گی، اور اس کے بعد جو ایڈ ہاک ججز کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا وہ ریورس ہو پائے گا فیصلہ یا برقرار رہے گا؟ کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، ہم یہاں سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے نہیں آئے. ہم سپریم کورٹ کے سامنے اپنی آواز ریکارڈ کرنے آئے ہیں کہ ہم یہ کسی صورت نہیں مانیں گے. باقی میرے خیال سے سپریم جوڈیشل کونسل میں یا جوڈیشل کمیشن میں اعلیٰ ضمیر اور جو حق کی آواز بولتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ضمیر کی آواز بولیں گے اور وہ اپنی مزاحمت دکھائیں گے. ہم کھڑے رہیں گے، اور بڑی صاف سی بات ہے، ہم مداخلت کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے، خون کے آخری قطرے تک کھڑے رہیں گے. اور یہ جو نامعلوم لگا ہوا ہے، جب تک یہ نامعلوم معلوم نہیں ہو جاتے، اور جب تک اس ملک کی ایجنسیاں جن کا کردار یہ ہے کہ وہ اس ملک کی حفاظت کرے، وہ اپنے کام پہ واپس نہیں چلی جاتی، ہم کھڑے رہیں گے. ہم نے تو سوچا تھا، بچپن سے یہ خواب دیکھتے بڑے آئے ہیں کہ انشاءاللہ اس ملک کی ایجنسیاں ہمارے لیے کشمیر فتح کرے گی. انہیں تو ہم کو فتح کرنے سے ہی فرصت نہیں مل رہی. اور یہ انفارچونیٹلی، کیونکہ جس محبت میں ہم بڑے ہوئے ہیں، آج ہم ان کے یہ کردار دیکھ رہے ہیں تو ہمارا دل روتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان سے ہمیں محبت ہے، اس ملک کے ہر ادارے سے ہمیں محبت ہے. لیکن اگر کوئی شخصیت اس ملک کے اداروں کو تباہ کرے گا تو ہم کھڑے رہیں گے، اور ہم خون کے، میں بار بار کہہ رہی ہوں، ہم خون کے آخری قطرے تک کھڑے رہیں گے. نہ یہ ہمیں ڈرا سکتے ہیں، نہ ہی ہمیں یہ جھکا سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم ان کی بات مانیں گے. قانون کی بات مانیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آئین کو سربلند کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ آئین کو پامال کریں گے تو ہم پھر آپ کو دکھائیں گے کہ آئین کیا ہوتا ہے. پرویز خٹک
جو بہت ہی لاڈلا وزیر اعلیٰ تھا خان کے سامنے گواہی دے کر تو چلا گیا. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے پرویز خٹک کے عرش سے فرش پہ آنے کے مناظر خود دیکھے ہیں. میں اڈیالہ جیل میں موجود تھی کہ جس طریقے سے پرویز خٹک گواہی دے رہا تھا، مسلسل وہ کانپ رہا تھا، اتنا وہ کانپ رہا تھا کہ خان صاحب نے کہا پیچھے ہو، ایسا نہ ہو یہ گر جائے. اور اس کی جو حالت تھی تو بس اس جیسے لوگ قابل ترس ہوتے ہیں، اور اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتی. تھینک یو.